حضرت شاہ ولی اللہ اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم کے متعلق یہ واقعہ اپنی کتاب انفاس العارفین میں صفحہ 116 پر یہ لکھتے ہیں، سنیے اپنے امام کو تازہ کیجئے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیمار ہو گئے اور بیماری نے طول پکڑ لیا، یہاں تک کہ زندگی سے نا امید ہو گئے، زندگی سے نا امید ہو گئے۔ اسی دوران حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں، مجھ پر ایک دن غنودگی طاری ہو گئی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے ولی حضرت شیخ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے سامنے موجود ہے اور مجھے فرما رہے ہیں، بیٹا ابھی تھوڑی دیر کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیری بیمار پرسی کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور جس طرف تیرے پاؤں ہیں وہ اس طرف سے آئیں گے، لہٰذا پاس ادب اپنی چارپائی کی جو ہے وہ پاؤں والا حصہ دوسری طرف کر دے تاکہ تیرے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی اور جب مجھے کچھ افاقہ ہوا، قوت گواہی نہیں تھی، یعنی بول نہیں سکتا تھا، میں نے حاضرین کو اشارہ کیا کہ میرے پاؤں والا حصہ دوسری طرف کر دیں، اور جب انہوں نے میری چارپائی کا رخ بدلا تو اسی وقت حضور تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے آ کر فرمایا کیف حالک یا بنیا، میرے پترا تیرا کی حال ہے۔ میرے حضور نے آ کے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا کیف حالک یا بنیا، میرے بیٹے تیرا کیا حال ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں اس کلام کی لذت نے مجھے اس قدر جو ہے وہ بے خود کر دیا کہ کیفیت بدل گئی، اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریچھ مبارک یعنی داڑھی مبارک میرے سر پر لگ رہی تھی، اور آقا مجھے تسکین دے رہے تھے اور پوچھ رہے تھے تیرا حال کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس کلام نے مجھے لذت دی اور میں اتنا رویا کہ حضور کا جبہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو گیا، اور آہستہ آہستہ وجد کی کیفیت جاتی رہی، اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کرم فرمایا، اور میرے دل میں خیال آیا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے اگر اپنی ریش مبارک، اگر اپنی داڑھی مبارک کا منہ مبارک مجھے عطا کر دیں اور وہ منہ مبارک زندگی میں میرے پاس رہے تو کیا ہی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابھی دل میں یہ خیال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ زیبا پر، اپنے رخ انور پر جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی اور فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، یعنی مجھے والضحیٰ کے چہرے کی قسم ہے اور واللیل کی زلفوں کی قسم ہے، جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، اور جو فرمایا لا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، یعنی اللہ قسم کھا رہا ہے اس جو ہے وہ چہرے انور کی، رخ زیبا کی، اور اللہ قسم فرما رہا ہے ان زلف عنبری کی، تو اللہ نے اس جو ہے وہ چہرے اور زلفوں کی قسم کھائی۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں میرا دل میں خیال تھا تو حضور کریم آقا نے اپنا ہاتھ اپنے رخ زیبا پر پھیرا، دو وال آپ کے دستے مبارک میں آئے اور آپ نے مجھے عطا فرما دیے۔ جب آپ نے مجھے عطا فرما دیے، اب میرے دل میں کھٹکا تھا کہ یہ وال بیداری کے اندر بھی مجھے نصیب ہوں تو پھر بات ہے، اور پھر یہ بھی خیال تھا کہ اس بیماری کی وجہ سے کہیں وصال نہ کر جاؤں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جاگنے کے بعد بھی تیرے پاس ہوں گے، یہ وال جاگنے کے بعد بھی تیرے پاس ہوں گے، اور اس بیماری سے تجھے موت واقع نہیں ہوگی، یعنی حضور نے طویل عمر کی بشارت بھی عطا فرما دی۔ حضور تشریف لے گئے، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا ہوئے مبارک آگے پیچھے جو ہے دیکھے لیکن مجھے نظر نہ آئے، پھر جو ہے غنودگی طاری ہو گئی
اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور فرمایا میرے بیٹے میں احتیاطاً میں نے جو ہے تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیا، لہٰذا اٹھو اور تکیے کے نیچے سے ان دونوں کو اٹھا لو۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے جس وقت دیکھا تکیہ اٹھا کر حضور کے دو منہ مبارک، حضور کی داڑھی شریف کے دو وال، دو منہ مبارک آپ کے جو ہے وہ تکیے کے نیچے تھے، آپ نے اٹھا لیا اور جب لوگوں کو بیان کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، حضور علیہ السلام نے طویل عمر کی بشارت دی اور مجھے جو ہے وہ دو اپنے داڑھی شریف کے وال عنایت فرمائے۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ 3 شخص میرے پاس آئے اور ان کو تردد ہوا، ان کو شک ہوا کہ یہ وال حضور کے نہیں ہیں۔ تو مناظرے نے طول پکڑا، فرماتے ہیں پھر کچھ خدام میں سے لوگوں نے ان دونوں منہ مبارک کو اٹھایا اور سخت دھوپ تھی اور دھوپ میں لے گئے، اور جو ہی دھوپ میں لے گئے تو یہ روایت میں نے پڑھ رکھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت دھوپ میں باہر تشریف لے جاتے تو بادل آپ کے سر اقدس پر سایہ فگن ہوتا، یعنی دھوپ جو ہے آپ کے سر پر جو ہے وہ اثر انداز نہ ہوتی، یعنی آپ کے اوپر بادل سایہ کرتا۔ جب لوگ منہ مبارک کو دھوپ میں لے گئے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان دونوں منہ مبارک کے اوپر بادل نے سایہ کر دیا، حالانکہ سخت دھوپ تھی۔ ان میں سے ایک تائب ہوا، دوسرے نے کہا یہ اتفاقی بات ہے، یہ اتفاقی امر ہے۔ پھر اٹھا کر منہ مبارک کو پھر دھوپ میں لے جایا گیا، پھر فوراً حالانکہ دھوپ تھی فوراً بادل آیا اوپر سایہ کر دیا، پھر واپس لائے، دھوپ کڑک کی پھر تھی، دوسرے نے توبہ کی، تیسرے نے کہا ماذ اتفاقی امر ہے، پھر اٹھا کر دھوپ میں لائے گئے اور فوراً جو ہے وہ بادل نے سایہ کیا، تیسرا آدمی بھی تائب ہو گیا۔ یعنی جب ان ریش مبارک کے، داڑھی مبارک کے والوں کو جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم دھوپ میں لے جاتے تو فوراً آسمان سے بدل سایہ کر دیتا۔ ایک یہ بات تھی، اور دوسری وہ دونوں بال داڑھی شریف کے آپس میں ملے ہوئے تھے، اور جب ان کی زیارت کرنے والا جب درود پاک پڑھتا دونوں جدا ہو جاتے اور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، دونوں جدا ہو جاتے، ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے اور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر سال میلاد النبی کے مہینے میں میلاد شریف پر لوگوں کو ان منہ مبارک کی زیارت کروایا کرتا تھا۔ ایک سال ایسا ہوا منہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے جب صندوق باہر لایا گیا، اس صندوق میں جو تالا تھا ہر ممکن کوشش کی لیکن تالا نہیں کھلتا تھا، تالا نہیں کھلتا تھا۔ بڑی کوشش کے باوجود جب تالا نہیں کھلتا تھا، آپ فرماتے ہیں میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا، یعنی کشف کیا، آنکھیں بند کی اور میں نے دیکھا، مشاہدہ کیا کہ مجمع کے اندر ایک بندہ پلید ہے، مجمع کے اندر ایک بندہ ناپاک ہے، اور میں جان گیا کہ وہ کون سا بندہ ہے۔ میں نے سب کو تجدید طہارت کا حکم دے دیا، میں نے اس اکیلے کو نہ کہا بلکہ میں نے کہا دوبارہ سب طہارت حاصل کر کے آؤ پھر کھلے گا۔ جب لوگ جانے لگے وہ ناپاک آدمی بھی مجمع سے نکلا، جو ہی نکلا تو تالا کھل گیا، تالا کھل گیا، اور پھر لوگوں نے منہ مبارک کی زیارت کی۔ خواب کے اندر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داڑھی مبارک کے 2 وال حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو دیے، جن کی خاصیت یہ تھی کہ جب درود پڑھا جاتا تو دونوں اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے، جب دھوپ میں رکھا جاتا فوراً بادل۔ یہ شان ہے حضور کی زلفوں کی، یہ جو ہے مرتبہ ہے حضور کی گیسوئے مبارک کا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس وقت والد ماجد نے اپنے ورثے کی اشیاء کو تقسیم کیا تو ایک وال میرے حصے میں بھی آیا۔